بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم صفحہ نمبر 11 اشارہ سی اور ڈی پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں، آیت نمبر 81، 82 اور دوسرے لیسن میں پھر آیت نمبر 83 انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم صفحہ نمبر 11 کے اوپر ہیں، اس میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ صفحہ نمبر 11 کے 2 اشارے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھے تھے اور بقیہ 2 اشارے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ تو ان چاروں اشاروں کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا اشارہ جی بولیں، سب سے پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ۔ یہ آپ لوگ جب بار بار بولیں گے نا تو زبان پہ چڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑی کوشش کیا کریں، کلاس سے پارٹیسپیٹ بھی کریں گے آپ لوگ، اور بولیں گے تو زبان پہ چڑھے گا، اور سنیں گے دوسروں کو بولتے ہوئے تو یاد بھی رہے گا۔ یہی ہمارا ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے نا، تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ شارٹ میں اگر ہم ان اشاروں کو دیکھیں تو جاہل، چندن، قاعدہ، میثاق۔ پہلا اشارہ ہوگا قاعدہ آگ اور جنت کا۔ وعلیکم السلام۔ یہ پنکھا چلا گیا جو اس لیسن میں ہم پڑھیں گے، اس کے بعد اگلا جو لیسن ہوگا اس میں پھر اگلا قاعدہ۔ تو پچھلی آیتوں میں جو بات تھی بنی اسرائیل کے، جو ان کا ایک دعویٰ تھا کہ جی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوئے گی بھی تو چند دن۔ تو بیٹا ایف لکھا ہوا ہے فین، بس اس کو آن کر دیں، ہو جائے گا، خود ہی آن ہو جائے گا، چھوڑ دیں جی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی پھر تردید کی ہے۔ تو یہ ٹاپک پچھلے والے سے کنٹینیو اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے باطل عقیدے کا ذکر ہوا تھا، اور اب اس کے تردید، اس عقیدے کی تردید کی بات ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسباق جو ہم ان آیات سے لے سکتے ہیں کہ شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ نئے الفاظ جو ان 2 آیات میں آ رہے ہیں، الحمدللہ پہلی لائن میں 2 نئے لفظ ہیں، باقی تو کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے، سب ہمیں آتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو، جنہوں نے اتنا سائنٹیفک طریقے سے آسان کر دیا ہے کہ اب ہمیں 2 آیتوں میں صرف 2 نئے لفظ ملیں گے الحمدللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے آیت نمبر 81، اس کو سن لیں، اور پھر وہی جو ہمارا طریقہ ہے کہ ترجمہ پہلے بامحاورہ اور اس کے بعد لفظی ترجمہ پھر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، پس یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تو تھا بامحاورہ ترجمہ، اور اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے بلا۔ بلا جو لفظ ہے یہ نگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ کسی کوئی بات ہو رہی ہو اور کہا جائے کہ ہاں ایسا نہیں ہے، تو اس کو ترجمہ بامحاورہ ہم کرتے ہیں کیوں نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں جب کوئی بات پوچھی جا رہی ہو کہ
ایسا ہے تو اس کے جواب میں بھی کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں، یعنی کہ اس بات کے لیے بھی اسی طرح استعمال ہوگا، سوال کے مطابق جس طرح سے جواب دیا جائے گا. جیسے قرآن کریم میں آیت ہے جب آدم علیہ السلام کی اس سے پیدائش کے وقت تمام ارواح کو جمع کر کے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا لستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، تو کیا جواب آیا تھا؟ قالو بلا. ٹھیک ہے نا. تو ہاں، تو یہ بلا جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب نو میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جواب آتا ہے یہ. تو یہ قرآن کریم میں آگے بھی آئے گا، تو اس کو نوٹ کر لیں. اس کے بعد ہے من ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ من جب شروع میں آئے گا تو کون، اور درمیان میں آئے گا تو جو. تو یہاں پہ کیا ہے؟ جس نے، جو اسی معنوں میں آتا ہے نا. تو یہاں پہ ہاں، جس نے من کسبا. کسبا ہم پڑھ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ اسی 3 میں پڑھا تھا ہم نے. ہاں، کمائی، کمانا آتا ہے نا لفظ. ٹھیک ہے نا. کسبا یکسبو، اس کی تو گردان میرا خیال ہے وہ 6 چابیاں ہم سب نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو من کسبا، جس نے کمایا کیا چیز؟ سیئۃن. سیئۃن بھی ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، جب ہم نے پڑھا تھا حسنۃن، حسنہ، تو اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ سیئہ. تو سیئہ جو ہے یہاں پہ کوئی برائی، اس کا ترجمہ ہوا ہے. اگر ہم تفاسیر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ گناہ کبیرہ جو ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے نا. اور احاطت. احاطت جو ہے یہ، اس میں تا آخر میں جو آ رہی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اور اب ہم نے مؤنث کی گردانیں شروع کر دی ہیں تو اب آسان ہو جاتا ہے ہمیں پہچاننا اس کے باقی صیغے بھی الحمدللہ. احاطہ یحیطو، یہ فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے، نیا نہیں ہے ہمارے لیے. اور اس کی گردان تو ہم نے نہیں کی تھی، مگر اس کے وزن کے اوپر ہم نے ارادہ یریدو کی گردان کی ہوئی تھی. تو ارادہ یریدو کا اگر آپ کو یاد ہے باب کون سا تھا؟ باب کا نام کیسے بھائی؟ ارادہ یریدو ہے، شروع میں حمزہ آ رہی ہے تو مزید فی ہے نا بھائی. QC3 لگتا ہے بھول گئے آپ لوگ. QC3 کی گردانیں ریوائز کر رہے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں اسی لیے. اور پھر فعل مضارع میں یا کے اوپر پیش آ رہی ہے. باب ضربہ میں تو یضرب ہوتا ہے، یا پہ زبر آتی ہے، پیش کہاں سے آ گئی؟ یہ دوسری پہچان ہے کہ بھئی یہ مزید فی سے ہے. اور ارادہ یریدو کی گردان ہم نے اسی لیے کی تھی کہ اس کا جو پیٹرن ہے تھوڑا سا، اس کا جو بنیادی فعل ہم نے اسلمہ یسلمو کیا تھا اس سے تھوڑا سا مختلف تھا. اس کا مصدر تھا ارادتن. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں یاد ہونا چاہیے احاطہ یحیطو ارادہ یریدو کے وزن پہ ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. چلیں، یہ ساتھ ساتھ پچھلا ریوائز کرتے رہیں گے ورنہ بھول جائیں گے اور پھر اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے سر سوری کائنڈلی، ہم نے اس کے وزن پہ اقامہ یقیم کی تھی. اس کو اقامہ جی، اقامہ یقیمو بھی اسی وزن پہ جو ہاں ریفرنس فعل ہمارا ہوگا اقامہ یقیمو ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مگر ارادہ یریدو بھی ہم نے کیا ہوا ہے اسی وزن کے اوپر. ریفرنس فعل اقامہ یقیمو ہوگا. ٹھیک ہے، وہ پچھلے کورس میں شاید ارادہ یریدو تھا، نئے والے کورس میں اقامہ یقیمو ہوگا. شکریہ. احاطت اشارہ کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا، آپ سب کو کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. بھی ہی، ہاں اس سے یا اس کو یہاں پہ ترجمہ کریں گے، وہ گھیرنے کے معنی میں آ رہا ہے. خطیئتن، خطا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے خطیئتن جو ہے یہ جو اسم ہے اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہمیں نہیں ہونا چاہیے. although تھوڑا سا عربی میں اردو میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا، فارم چینج ہوئی ہے، مگر پھر بھی ایک ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ فعل
جن مادے کے حروف سے آیا ہے اس سے کون سے اور افعال جو ہیں وہ ہیں، اور کون سے اسم بنے ہوئے ہیں جو ہمیں اردو میں بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم گرامر میں جائیں گے تو پھر اس کی گردان بھی 6 چابیوں والی کر لیں گے. فا، پس اولائکا، اولائکا کا اشارہ کر لیں. آپ لوگوں کو اولائکا آتا ہے سب کو؟ نہیں، کچھ سوچ کے کریں. یہ اسماء اشارہ میں سے ہے کہ موصولہ میں سے؟ اگر اشارہ ہے تو پھر نیچے ہوگا، اور موصولہ ہے تو پھر اوپر ہوگا. پھر واحد ہے تو 1 انگلی ہوگی، اور جمع ہے تو 4 انگلیاں. یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یا تو یہ لیول ہوگا یا یہ ہوگا، درمیان میں تو نہیں ہو سکتا. بتا دیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اسماء اشارہ کا لیول ہم نے یہ رکھا ہوا تھا. الذی، الذین کے لیے ہم آپ اوپر لے کے جاتے تھے جو اسماء موصولہ تھے. اسماء اشارہ جو تھے اس کا لیول ذالکا، اولائکا یہ تھا. تو اولائکا میرا خیال ہے بہت زیادہ ریویژن کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو کافی QC 1 2 3 سب بھولتے جا رہے ہیں، اور میں یہ بتا رہا ہوں جو ہم آگے جائیں گے یہاں تو ساری اپلیکیشن ہے، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ ٹھیک ہے نا. تو اپنے اپنے ٹائم پہ پلیز ریوائز کریں. جو 1 QC 1 2 اور 3 کی ایٹ لیسٹ گرامر ہم پڑھ گئے ہیں، ورنہ فائدہ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایسی لیکچر دے کے چلا جاؤں گا، وہ تو آپ گھر بیٹھے بھی یوٹیوب کے اوپر سن لیں، پھر فائدہ کیا ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ آپ اس نالج کو جو آپ نے ابھی تک سیکھی ہے اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے نا. اور میں وہیں لے کے آ رہا ہوں. ابھی تو ہم ترکیب وغیرہ میں آیات کی نہیں جا رہے ہیں نا. نحو تو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. جب وہاں آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی تک جتنی آپ نے صرف پڑھی ہوئی ہے کم سے کم اس کو تو اتنا ریوائز کر لیں کہ جب ریکال کرنا آسان ہو جائے نا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے تو پوزیشن ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، 2 3 تو مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. تو جو پڑھا تھا وہ لگتا ہے کہ کافی نکل گیا ہے، تو اس کو ذرا واپس لے کر کے آئیں پلیز. اصحاب النار، اصحاب کس کی جمع ہے؟ ہاں، اصحاب صاحب کی جمع ہو گئی. اور اصحاب النار کون ہو گئے؟ آگ والے. اور نار کون سی نار ہے؟ یہ جہنم والی نار ہے. ہم، ہاں ہم وہی ضمیر ہے جب پہلے آ جاتی ہے، جب تاکید کے لیے زور دینے کے لیے ہوتا ہے تو پہلے آ جاتی ہے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو ہم فی ہا، ہاں ہا کی ضمیر یہاں پہ مونس والی ہے. کس کے لیے؟ آگ کے لیے. نار کے لیے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ جہنم، آگ وغیرہ یہ ساری چیزیں مونس ہوتی ہیں. تو فیا خالدون، خالدون بھی ہم پڑھ چکے ہیں. خالدون کا اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا. خالد اور اس کی جمع خالدون، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ رہنے والے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا. اور جو اسباق ہیں، اس کے اسباق نہیں بلکہ جو اس کی تشریح ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے قانون کو بیان کرتی ہے جو بالکل انصاف پر مبنی ہے. کیا ہے؟ شرک اور برے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. برے کام کرنے والے لوگ برائی کا نتیجہ جانتے ہیں پھر بھی وہ برائی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انہیں ان کے گناہوں کے انجام سے غافل کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی لاپرواہی نہ برتی جائے. اب اس سلسلے میں جو حدیث آپ کے اس کورس میں شامل ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. عربی میں کچھ کوشش کر لیں گے. اب آپ لوگ تھوڑا QC 4 میں آ گئے ہیں تو اب تھوڑا کوشش کرنی چاہیے نا. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں 4 اور 5 میں جب آ جائے نا تو ایک جو بچپن سے عادت بنی ہوئی نا، کہیں پہ عربی لکھی نظر آئے تو اس کو گریک سمجھ کے چھوڑ دینا ہے، ترجمے میں آ جائیں گے. میں ترجمہ دکھاؤں گا فوراً آپ سمجھ جائیں گے ہاں یہی ہے. مگر اب ماشاءاللہ سے آپ لوگ QC 4 میں آ گئے ہیں. سب لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہیں پہ بھی راستہ چلتے کوئی عربی لکھی نظر آ جائے، کوئی اخبار میں، کہیں ٹی وی پہ، کہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کہیں کچھ عربی لکھی جائے، کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی. اتنی ویکیبلری ابھی آپ کی ہو گئی ہے. قرآن حدیث والی عربی کی تو بہت ویکیبلری ہو گئی ہے. اس حدیث کو بھی ابھی آپ دیکھیں گے نا تو آئی ایم شیور اس میں 2 3 نئے لفظ آئے ہوں گے. باقی سب لفظ یا تو ایز اٹ از آپ کو آتے ہوں گے یا اس کی کوئی نہ کوئی فارم ضرور آتی ہوگی. میں بھی ثابت کر دوں گا آپ کو. تو آئندہ سے ہم کوشش یہی کریں گے کہ پہلے عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ تو آپ کی کتاب میں بھی دیا ہوا ہے. تو آئیے کوشش کرتے ہیں. جو لفظ آپ کو آتا ہے اس کا ترجمہ آپ لوگ بتائیں گے. ان پتہ ہے آپ کو؟ سہل ابن سعد، ہاں
سہل بن سعد رضی اللہ عنہ انا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اذان جلدی نہیں دے دی اس نے. اچھا 49 پہ ہونی چاہیے تھی اذان. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو پڑھ کر کے پھر ہم چلے جاتے ہیں. لو یہ حدیث پڑھ کے پھر ہم بریک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, انہوں نے کہا. کیا کہا؟ اب یہاں سے جو قول ہے ان کا وہ شروع ہو رہا ہے. ایاکم, ایا کا ہم پڑھ چکے ہیں, تو ایاکم میں اب یہ ہے کہ جمع, کہ تم سب پر ہے, اور یہ محاورتاً جب اس کو بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم پر لازم ہے. ٹھیک ہے نا. و محقرات الذنوب. اب محقرات شاید آپ کو مشکل لگے گا, مگر ہاں اگر میں کہوں یہ محقراتن واحد تھا, محقرات جمع ہو گئی اس کی, تو حقیر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہوگا جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ذنوب ہمیں پتہ ہے ذنبن کی جمع ہے, پڑھ چکے ہیں ہم, QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچنا تم پر لازم ہے. انما یہ پڑھ چکے ہیں QC1 میں, سب پڑھا ہوا ہے ہم نے. مثلو مثال ہو گئی, محقرات الذنوبی. اب ہاں حقیر گناہوں کی کیا مثال ہے؟ کا مثلی جیسا کہ مثال, ہاں قومن کوئی قوم یا گروہ, اس عربی میں اس معنی میں آتا ہے. نزلو ہاں وہ سب اترے, نزلہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, نزلہ اور انزلہ دونوں پڑھا ہوا ہے ہم نے. بطن وادن, وادن وادی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وادی. بطن پیٹ کو کہتے ہیں, تو کسی وادی میں مطلب جب ہاں درمیان میں اترے. ٹھیک ہے. فجاء پس, ہاں جاء زا کا ترجمہ ہوگا کہ لے کے آیا, جیسے نہیں بی کے صلے کے ساتھ ہے نا, اس لیے. تو عود لکڑی کو کہتے ہیں جو جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اب اس کو اگر ہم ایسے پڑھیں گے بامعنی ترجمے میں, تو فجاء ذا بعودن, کے کوئی ایک لکڑی لے کر کے آیا, وجاء ذا بعودن اور کوئی دوسرا کوئی ایک اور لکڑی لے کے آ گیا. تو اس طرح کیا ہوا, حتی یہاں تک کہ اندجو, یہ ایک نیا لفظ آپ کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کو کوکنگ کے لیے جیسے باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں نا, اس طرح کے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ کیا چیز ہے؟ اندجو خبزتہم, خبز کہتے ہیں عربی میں روٹی کو, تو انہوں نے, اور خبزتہم ہاں تو انہوں نے اپنی روٹی پکا لی اس سے. تو اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایک لکڑی سے تو کچھ نہیں ہوگا, آپ کسی نے روٹی پکانی ہے اس کو ایک لکڑی آپ دیں تو اس سے کیا ہوگا, مگر جب بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئی تو اتنی ہو گئی کہ پوری روٹی پک گئی ہے سب لوگوں کی, مطلب جتنے لوگ ہیں سب کے لیے. تو اس کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جمع ہو کر کے پھر بہت بڑی ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ اور بے شک, محقرات الذنوبی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, متا جب یؤخذ بہا پکڑ ہو, پوچھ گچھ ہو اس کی. ٹھیک ہے نا. بھی ہاں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ یہ محقرات الذنوب کی بات ہو رہی ہے. صاحبہا یعنی کہ اس کے کرنے والے کا مواخذہ کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا. تہلکہ وہ اس کو ہلاک کر دے گی. یہ ترجمہ بن گیا حدیث کا. اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ جو چھوٹے چھوٹے سے گناہوں کی ایک طرف سے اگر لاپرواہی کرتے رہیں تو وہ جمع ہو کر کے اتنے ہو جائیں گے کہ وہ اس کی آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. تو ترجمہ آپ اس کا پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے انشاءاللہ یہیں سے ہم شروع کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نماز سے پہلے ہم نے جہاں پہ سٹاپ کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. پہلی آیت اس کا ترجمہ, لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح ہم نے کر لی تھی الحمدللہ. اب ہم
آیت نمبر 82 پر آتے ہیں. اس کو بھی ہم پہلے سن لیں اور اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور بامعنی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. لیکن بہت چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں تمام الفاظ آپ کو عربی میں آتے ہیں. اگر اردو ترجمہ میں نہ ڈسپلے کروں پھر بھی آپ کو یہ آیت پوری سمجھ آنی چاہیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو لفظی ترجمہ جلدی جلدی کر لیں اور جو فعل ہمیں آتے ہیں ان کے اشاروں کے ساتھ کریں گے تو اچھا ہو جائے گا. الذین اسم موصول ہے. اشارہ ابھی ہم نے بریک سے پہلے بھی کیا تھا ایک دفعہ. پھر سب لوگ کریں گے, میں رکا رہوں گا, مجھے جلدی نہیں گھر جانے کی. ہاں تو شرمائیں نہیں, پلیز پارٹیسپیٹ کریں. چھوٹی سی کلاس ہے اور اب لیول 4 ہے, کچھ تو خیال کریں بھائی. شرمانے کی کیا بات ہے, اس میں سب نے اشارہ کرنا ہے. تو الذین اب آپ کو سمجھ آ گیا, اسم موصول ہے, مذکر ہے, جمع ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے مؤنث بھی کر لیا تھا, واحد جمع سب کیا ہوا ہے. آمنو, اشارہ کریں آمنو. پہلے تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ واحد ہے, جمع ہے کہ ایک انگلی ہوگی یا 4 انگلی ہوگی. اس کے بعد پھر سامنے ہے کہ سائیڈ میں, اور امر ہے کہ فعل ماضی ہے. یہی چیزیں پہچاننی ہوتی ہیں ساری, ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل. تو اشارہ صحیح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس فعل کو پہچانا ہے, ورنہ نہیں پہچانا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی تو ہم نے 6 چابیاں بھی کی ہوئی ہیں, پوری گردان کی بھی, آمنہ کی تو بلکہ. تو 6 چابیاں جلدی سے کر لیں میرا خیال ہے. آمنہ, یؤمنو, ہاں, آمین, مؤمن, مؤمن, ایمان. باب کون سا ہے یہ؟ ہاں بس یہ بولیں گے تو یاد رہے گا, ورنہ نکل جانا ہے ذہن سے. واہ عملو, اشارہ کریں اس کا بھی, عملو. ہاں ٹھیک ہے. کون سا فعل, کون سا ہے یہ فعل, کون سا ہے؟ ہاں ہاں یہ, ہاں اس کو عملا یعملو, ٹھیک ہے نا. ہاں ایسے یاد رکھیں گے پتہ چلے گا. مزید فی کیسے ہو گیا بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے. میں کہتا تو بولتے نہیں ہے نا آپ لوگ, زبان پہ چڑھتا نہیں ہے. زبان پہ ایسے ہی چڑھے گا جب بولتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ثلاثی مجرد سے, ٹھیک ہے. اور باب کون سا ہے یہ؟ ہاں سمیع, ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد ہے الصالحات. الصالحات اسم ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, واحد ہے, جمع ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو صالحن سے, ہاں صالحتن ہوا تھا, پھر صالحتن سے, ہاں صالحاتن یا صالحاتن تھا, ٹھیک ہے نا. ال لگا ہوا ہے تو اس لیے 2 زیر نہیں ہے, 1 زیر نظر آ رہی ہے. الصالحات, ٹھیک ہے. اولئک 1 انگلی سے ہوگا, زاہد صاحب 4 انگلیوں سے ہوگا, ٹھیک ہے. ذالک اولئک, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور یہ اسماء اشارہ جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. اصحاب جمع ہو گئی. اصحاب الجنہ, جنت والے لوگ. ہم, پھر وہی ضمیر پہلے آ گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہی لوگ ہیں. ترجمے میں دیکھیں یہی آئے گا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, یعنی وہی تاکید کے لیے, ٹھیک ہے نا. ہم فیہا, اس میں خالدون, ہمیشہ رہنے والے, ٹھیک ہے نا. اسم فاعل کی جمع ہے, ٹھیک ہو گیا. چلیں ابھی تک دیکھیں QC4 میں جہاں تک آپ آئے, کیونکہ آپ نے نحو نہیں پڑھی, ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ صیغے تو پہچانے نا آپ, ٹھیک ہے. جو پڑھ چکے ہیں, جو صیغے صرف میں جو ہم افعال پڑھ چکے ہیں گردانے, ان کو تو پہچانے نا, ورنہ آگے بڑھے نا آپ کے اوپر بہت زیادہ ہو جائے گا. جب نحو بھی پڑھ کے ہم اس کو بھی اپلائی کر رہے ہوں گے, پھر ہم صرف پہ اتنا ٹائم نہیں دیں گے. یہ ٹائم ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگ تھوڑا سا محنت زیادہ کریں, اور دن میں کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا لیا کریں, اس پہ کچھ نہیں ہوتا. اتنا اچھا سیکھیں گے جتنا ٹائم لگائیں گے آپ لوگ. ہفتے میں 1 دفعہ آتے ہیں, پھر دوبارہ بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پلیز
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک منصفانہ قانون کو بیان کیا گیا ہے. صحیح ایمان اور نیک اعمال ہمیشہ کی جنت کی طرف لے جاتے ہیں. صحیح ایمان کیا ہے؟ جو بچپن سے ہم لوگ یاد کرتے تھے، یاد ہے نا، ایک ایمان مفصل ہوتا تھا اور ایک ایمان مجمل ہوتا تھا. تو مفصل والا کون سا تھا؟ یاد ہوگا نا، وہ رٹا تو سب نے لگایا ہوا تھا. کیا تھا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یاد ہے نا سب کو؟ ٹھیک ہے نا. چلیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث سے آیا، ظاہر سی بات ہے ہمیں کہ یہ اسی آرڈر میں کہ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، پھر قیامت کے اوپر، اور ہاں تقدیر کے اوپر. ٹھیک ہے. تو نیک اعمال میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کسی ون میں بھی ہم نے بات کی تھی اس کی کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ چیزیں نیک اعمال میں شامل ہیں. یہ مت سمجھیں کہ صرف یہی نیک اعمال ہیں جو مین چیزیں شامل ہیں. عبادات کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. دل کی باتیں، عقیدہ، اخلاص، تقوی، اللہ کی محبت، اس پر بھروسہ، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان، ہر وقت اللہ کی یاد اور دل میں اس کا ڈر وغیرہ. زبان کی عبادتیں یعنی ذکر، تلاوت، نصیحت کرنا، اچھی بات کرنا، لوگوں کی مدد اور رہنمائی وغیرہ. اخلاق جیسے سچ بولنا، امانت داری کا خیال رکھنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف پسند ہونا، تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا اور نرمی برتنا وغیرہ. معاملات، حلال کمانا اور حرام سے بچنا. معاشرت، ماں باپ، گھر کے افراد، رشتہ داروں، پڑوسیوں، کمزور لوگوں اور عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. دعویٰ، سارے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا. تو یہ تمام نہیں اس طرح میں نے کہا، مگر مین چیزیں. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہم جنت کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر ہمیں نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. تو الحمدللہ یہ آیت بھی ہم نے پڑھ لی ہے. ترجمہ ان دونوں آیتوں کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، پس یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے عمل، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اسباق، دعا اور پلان دیکھ لیں. ان آیات سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. پچھلے لیسن میں بھی ہم نے اس کی بات کی تھی. ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ اے اللہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے میں میری مدد فرمائیے اور اس بات سے میری حفاظت فرمائیے کہ میں کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھوں. پلان ہمیں کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہوں گا. جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس سے ہمیں یہ نصیحت ملنی چاہیے کہ جہاں تک ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اچھے انجام کی طرف لے کے جائے گا انشاءاللہ. اسماء اور افعال جو ان دو آیات میں دیکھے ہم نے، سب سے پہلے سیئتن، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اسی ون سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. سیئتن اس کی جمع ہے سیئاتن. اس کے بعد خطیئتن اس کی جمع ہے خطیئاتن. صاحبن کی جمع اصحابن ہمیں آتا ہے، اور جنتن سے جناتن. اچھا، گرامر میں جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، کیونکہ شاید پچھلے کورس میں ہم نے کی تو تھی اس کی بات، مگر کچھ لوگ شاید بھول گئے ہوں گے. تو افعال کے لیے یہ جو ٹرمز ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں، اور اب ہم کوشش کریں گے کہ جو اصطلاحات ہیں انہی کو استعمال کرتے رہیں تاکہ آگے پھر ہمیں آسانی ہو. جیسے شروع میں ہم نے یہ محموز اور مضاعف وغیرہ نہیں کیا تھا، ہم نے کہا تھا حمزہ والے، ٹھیک ہے. اسی طرح معطل بھی نہیں کیا تھا، بس صحیح والی بات ہم نے شاید کی تھی مگر یہ نہیں کیے تھے. تو اب ان کو ایک دفعہ پھر میں آج اس لیسن میں
افعال میں جانے سے پہلے ایک دفعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو اگر نہیں نوٹ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ نوٹ کر لیں. جو صحیح افعال جن کو ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کے مادے کے جو 3 حروف ہیں وہ صحیح والے ہیں, ان میں کمزور کوئی نہیں ہے, یعنی کہ واو بھی نہیں ہے, یا بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ حمزہ بھی اس میں نہیں ہے. حمزہ کمزور نہیں ہے مگر حمزہ کی وجہ سے گردان کا فرق ہو جاتا ہے, اس لیے اس میں حمزہ بھی نہیں ہے, اور ڈبل حروف بھی نہیں ہے مادے میں, کیونکہ ڈبل حروف سے بھی گردان فرق ہو جاتی ہے. تو جس کو ہم صحیح کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کے مادے کے حروف میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے, حمزہ نہیں ہے, اور ڈبل حرف نہیں ہے. آپ بتائیں, ہم تو QC1 سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ مادے کے حروف میں اگر نظر بھی آ رہے ہیں نا تو اس کے مادے کے حروف میں الف نہیں ہے, الف نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نظر بھی آ رہا ہے آپ کو, جیسے فعل ماضی کا پہلا صیغہ آپ نے پڑھا قالا, قاف الف اور لام تھا نا, تو وہ اب الف جو ہے وہ واو کی بدلی ہوئی شکل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کہیں پہ الف نظر آ رہا ہے تو وہ واو یا یا کی بدلی ہوئی شکل ہے. فعل ماضی کے پہلے صیغے میں جو مادے کے 3 حروف سے بنا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اندر الف نہیں آتا ہے, یا تو حمزہ ہوگا اس کو آپ پہچان لیں گے, یا پھر بدلی ہوئی شکل ہوگی, ٹھیک ہو گیا. اس لیے یہاں پہ الف نہیں لکھا ہے. پھر معتل کس کو کہتے ہیں؟ جو حروف کمزور والے جس میں آگے, چاہے 1 آ گیا چاہے 2 آ گئے, تو اس کو پھر ہم کہیں گے معتل, یعنی کہ کمزور حروف والے. مادے کے حروف میں 1 یا 2 کمزور حروف آ جائیں, اور کمزور حروف کون سے آئیں گے؟ وہی واو اور یا, کیونکہ الف تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں. اسی طرح محموز ہم اس کو کہیں گے جس میں حمزہ آ گیا, جس کے مادے کے حروف میں 3 میں سے کوئی ایک حمزہ آ جائے گا تو ہم اس کو کہیں گے یہ محموز ہے, ٹھیک ہے نا. مضاعف کہیں گے ڈبل حروف والے کو جس میں ہم شد لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے زنا ذلہ وغیرہ ہم نے پڑھا تھا نا, اس طرح. تو ان کی بھی فردر سب کیٹیگریز بھی آگے. معتل میں جب آپ دیکھیں گے کہ شروع میں کمزور آ رہا ہے, آپ نے QC2 میں پڑھا تھا وعدہ وجدہ وغیرہ, پھر درمیان میں کمزور قالا کانا وغیرہ پڑھا تھا, آخر میں کمزور ہدا ردیا وغیرہ پڑھا تھا. تو یہ بھی فردر کیٹیگری. اس طرح محموز میں بھی شروع میں حمزہ آ جاتا ہے, ہاں ہمارا اخذا وغیرہ, اسی طرح درمیان میں کمزور آ جاتا ہے سعلا, ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے, اور آخر میں حمزہ آ جاتا ہے جیسے شاہ پڑھا تھا آپ نے. تو ان کے بھی الگ الگ نام ہیں, مگر ابھی ہم اس میں آپ کو نہیں لے کے جا رہے ہیں. ابھی بس موٹا موٹا یہ 4 کیٹیگری یاد رکھیں گے تو فعل کو پہچاننے میں ہمیں آسانی رہے گی. مضاف میں نے بتا دیا جس میں ڈبل آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو نوٹ کر لیں. تو اب آپ دیکھیں ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں افعال کون سے والے؟ 3 حروف والے صحت مند افعال. تو صحت مند افعال کون سے ہوئے؟ جس کے مادے کے حروف میں نہ تو کمزور آ رہا ہے, نہ حمزہ آ رہا ہے, نہ ڈبل والے آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے کسبہ. کسبہ ہم پڑھ چکے ہیں, باب دربہ سے ہے. کسبہ یکسبو, تو اس کی 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. کسبہ یکسبو, اکسب, ہاں مکسوبن اور کسبن, ٹھیک ہے نا. تو کسب حلال اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے ہمارا. اس کے بعد عاملہ, عاملو آیا ہوا تھا اس سے, اس کی بھی گردان QC1 سے اب کرتے آ رہے ہیں, اس کو میں اسکپ کر دیتا ہوں. خالدون, خالد کی جمع, ٹھیک ہے نا. تو خالدہ یخلدو, باب کون سا ہے؟ نصرہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جلدی سے کر لیں اس کی گردان. خالدہ یخلدو, اخلد, خالدن ڈیش اور خلد, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی جگہ کو, ٹھیک ہے نا. ان 2 آیات میں کمزور فعل کوئی بھی نہیں تھا. اب دیکھیں یہ تینوں کیٹیگری آ گئی یہاں پہ. 3 حرف کمزور والے بھی, حمزہ والے بھی, اور ڈبل والے بھی. ان میں سے کوئی کیٹیگری, اس میں سے کوئی فعل نہیں آیا, تو اس لیے ہم مزید فی کی طرف چلے جاتے ہیں. مزید فی میں بھی ہم نے اسی طرح کیٹیگری پڑھی ہے کہ یا تو صحیح والے ہوں گے یا کمزور والے ہوں گے. تو اس میں سے دیکھتے ہیں ابھی احاطہ, ٹھیک ہے, احاطت. تو احاطہ یحیطو, اس کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ باب کون سا ہے اس کا؟ ہاں افعال. تو اب آپ نے باب یاد رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ کوڈ دیے ہیں, یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ باب افعال کا بنیادی فعل ہم نے اسلمہ یسلمو پڑھا تھا, یہ ریکال کرنے کے لیے آپ کے لیے ٹھیک ہے. مگر
اس کا وزن دیکھیں اسلمہ یسلمو نہیں بن رہا ہے، تو اس کا جو وزن ہوگا، جیسے سسٹر نے یاد دلا دیا تھا کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے اقامہ یقیمو، ٹھیک ہے نا، اقامہ یقیمو یا ارادہ یریدو، اس طرح میں نے بتایا تھا، دونوں ایک ہی وزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کی جلدی سے 6 کی پریکٹس کر لیں۔ احاطہ یحیطو، احط، ہاں، محیطن، احاطتن، ٹھیک ہے، اقامتن کے وزن پہ۔ آمنو ابھی ہم نے کر لیا تھا اسی گردان، اس میں بھی یہی تھا کہ یہ ریفرنس فعل جو اس کا ہم نے پڑھا تھا باب افعال کا، وہ اسلمہ تھا، مگر اس کا وزن اسلمہ یسلمو نہیں ہے، حمزہ کیونکہ اس میں آ رہا ہے، اس لیے دیکھیں حمزہ میم نون، جیسی حمزہ آتا ہے وہاں پہ پھر گردان میں تبدیلی آ جائے گی، تو اس لیے ہم نے اس کو ریفرنس رکھا تھا، آمنا یؤمنو کو الگ سے پڑھا تھا ہم نے QC3 میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ والا پارٹ ہمارا مکمل ہو گیا۔ گرامر کر لیتے ہیں۔ گرامر میں اس طرح میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم نے کیونکہ مونس کے پڑھے اور مونس کی پریکٹس بہت کم ہوتی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سب تیاری کر کے آئیں گے اور یہاں پھر ہم اس کی ایک ریویژن بھی کریں گے۔ تو ضمائر میں پہلے ہم نے مونس کا ٹیبل کیا تھا، تو جلدی سے کر لیں، کون آگے کرائے گا؟ آپ آ جائیں۔ مذکر مونس دونوں کرا دیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی، دونوں ہاتھ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یا انا، انتی، انا، انتن، انتن، ہاں، نحن، انا اور نحنو مذکر مؤنث دونوں میں سیم ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ آ جائیں۔ ہاں ضمائر ایک اور کرا لیں ذرا، اچھا روانی سے ہو جائے گا۔ ہاں انتی، انتی، انا، انا، انتم، نحن، ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یاد ہے مگر پھر بھی ابھی روانی نہیں آئی ہے، سب لوگوں کو مزید پریکٹس کی ضرورت ہے ابھی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے جہاں پہ بھی مؤنث والے ضمائر آئیں گے وہاں پہ ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے ضمائر، جو پچھلے والے ضمائر پڑھے تھے ان کا کیا نام تھا؟ ضمائر، کون سے ضمائر تھے یہ؟ ہم نے ضمائر کی 2 ٹائپ پڑھی ہوئی ہے نا، یہ والے کون سے تھے ضمائر جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہاں منفصل یا منفصلہ، ٹھیک ہے نا، فاصلے والے، ڈیٹیچڈ انگلش میں کہا تھا اس کو ہم نے، تو فاصلے سے یاد رکھیں، منفصل یا منفصلہ بولیں گے تو زبان پہ چڑھ جائے گا۔ کون سے ضمائر ہیں یہ؟ ہاں منفصلہ، ہاں ٹھیک ہے، منفصل یا منفصلہ، ٹھیک ہے۔ یہ والے ضمائر جو پڑھے ان کے لیے ہم نے کیا نام پڑھا تھا؟ ایک دفعہ پھر بولیں۔ نہیں، یہ ہاں یہ متصل ہیں، متصل، جڑے ہوئے، ملے ہوئے، اٹیچڈ، تو کیا نام ہوگا اس کا؟ یاد نہیں لام پہ شد کیوں دے رہے ہیں آپ اس کو؟ تا پہ شد دے نا، ہاں ٹھیک ہے نا، پہلے آپ متصل کہیں اس کو، متصل، ٹھیک ہے نا، ہاں متصل کہیں، اس کے بعد پھر اس میں گولتا بھی لگا دیں تو متصلہ، 2-4 دفعہ بولیں گے زبان پہ چڑھے گا۔ ہاں یہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں آپ نے مجھے بتانا ہے آگے، تو ٹھیک ہے، زبان پہ تاکہ چڑھ جائے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی ہم نے پریکٹس کر لی تھی رب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، تو کوئی آگے پریکٹس کرا دیں، آئیے رب کے ساتھ کرا رہے ہیں۔ ہاں ربها، ربکی، ربی، ربکن، ربنا، ماشاء اللہ، یہ آپ کہنا۔ ایک کوئی اور پیچھے سے بھی آگے کرا دیں، پریکٹس نہیں کی ہے،
اور اچھا نا آگے کرائیں گے تو پکی ہو جائے گی، ورنہ پھر گھر جا کے یاد نہیں رہے گا یا ٹائم نہیں ملے گا. آسان ہے. ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، ربہا، ربہن، کی، ربی، ربکن، ربنا. ماشاء اللہ دیکھیں تقریباً آتا تھا آپ کو، 90% آتا تھا. پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں وہی نا. نہیں یہ بھی پوزیشن ہولڈر ہے ماشاء اللہ سے. وہ ابھی 1-2 کلاسیں ان کی طرح مس ہوئی تھیں تو میں نے کہا کہ اب ان کو ٹریک پہ واپس لے کے آؤں نا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ والے لیسن کے اندر فیل کی پریکٹس کی تھی، اور فیل میں بھی جو بنیادی ریفرنس فیل ہم نے رکھا تھا فعلا کا، جس سے پھر ہم نے باقی ساری گردانیں کی تھی، اسی کی ہم نے پھر مؤنث کی گردان کی پریکٹس کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آگے کرا دیں. کون آئے گا؟ آپ آ جائیں ابھی سب نے کرانی ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس میں. فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتنا، فعلنا، تفعلو، یفعلنا، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، علنا، نفعلو. نہیں افعلی، افعلی، افعلنا. جی لا تفعلی، لا تفعلنا. فاعلتن، مفعولتن. اس میں تو بہت آسان ہے بھائی، فاعل اور مفعول تھا. یہ فاعلن مفعولن تھا نا. اب گولتا لگانی خالی مؤنث کرنے کے لیے. بس مصدر تو ہم نے کہا تھا مذکر مؤنث میں ایک ہی ہوتا ہے، اس کی جنس تبدیل نہیں ہوتی. لاسٹ ٹائم ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ادھر سے بھی کوئی آ جائے، دونوں آ جائیں باری باری، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باری باری آ جائے. جتنی پریکٹس کریں گے اس کی ابھی آگے فائدہ ہوگا. فعلتی، فعلتو، تو. ہاں ٹھیک ہے. تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، افعلو، تفعلنا، نفعلو. چاروں انگلیوں سے بول. جی جی نہیں افعلی، افعلی، افعلنا، لا تفعلی، لا تفعلنا. فاعلتن، مفعولتن. بس جزاکم اللہ خیرہ. یہ آپ کا انعام. نیکسٹ کون آ رہا ہے بھائی؟ سب نے کرنا ہے باری باری. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ. کون کون رہ گیا بتائیں؟ آپ نے نہیں کرائی ہے؟ آئیے. سب نے کرانی ہے، میں نے بتایا تھا. یفعل،
بس جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ آپ سب لوگ خود ہی آ جائیں باری باری, مجھے نہیں بلانا پڑے. ہاں نہیں نہیں, یہ اوپر کیسے چلا گیا؟ ابھی تو ہم فعل ماضی میں ہیں. ہاں تفعلینا, تفعلنا, نفعل, فعلی, تفعلنا, لا تفعلی, لا فاعلۃ, مفعولۃ. مفعول سے بس یاد رکھیں, مفعول. ہاں مفعولۃ. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کون ہے بھائی؟ جلدی سے آ جائیں. ہاں ہاں جلدی جلدی آئیں, سب نے کرنا ہے. دیکھیں آن لائن والے بیچارے ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جلدی ختم کریں تو آج کا لیسن شروع ہوگا. تو جلدی جلدی کریں, ٹائم نہیں ضائع کریں. تفعلوا, تفعلوا, یفعلنا, یفعلنا, تفعلین, افعلوا, تفعلنا, نفعلوا, افعلی, افعلنا, نیکسٹ جلدی سے. تنہ, یفعلنا, افعلوا, افعلوا, تفعلنا, نفعلوا. جزاکم اللہ خیرہ. تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں. ابھی جن لوگوں کی باری نہیں آئی ہے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے, تو اب ان سے میں مزید فی کی گردان کے لیے بلاؤں گا بریک کے بعد والے سیشن میں. تیار رہیں. کمزور افعال QC1 میں صحیح افعال پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھ لیے تھے. پھر مزید فی والے ہم نے پڑھے, اور ان کے بھی پھر ہم نے کمزور افعال پڑھ لیے. پھر حمزہ والے بھی پڑھ لیے, اور شد والے بھی پڑھ لیے تھے. تو اب آج اس والے سیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے, مزید فی کے جو افعال میں ایک ریفرنس گردان جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کے کورس میں ڈالی ہوئی ہے باب افعال سے, ہر باب سے اسی طریقے سے گردان بنتی ہے, مگر کیونکہ آپ کے کورس میں نہیں ہے اس لیے ہم باقی ابواب سے نہیں کرا رہے ہیں, صرف ایک باب افعال سے ہم کر لیں گے. باب افعال سے آپ نے جو فعل سیکھا تھا وہ کیا تھا؟ اسلمہ ریفرنس فعل تھا ہمارا, تو اس کا مؤنث کا صیغہ تھا اسلمت. تو بس اسی سے ہم گردان پوری بنائیں گے. آپ دیکھیں بالکل جیسے ثلاثی مجرد میں تھا اسی طریقے سے مزید فی میں بھی ہے. کوئی خاص فرق نہیں آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ نے وہ سمجھ لیا ہے کہ نون شد کے ساتھ اور زیر کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو آئیے ہم اس کی پہلے ماضی کی کر لیں, اس کے بعد پھر مضارع کی کر لیں, یا ایک ساتھ کرنی ہے بتا دیں. اچھا ہے, نہیں نہیں باری باری کرتے ہیں. چل کیا کہتے ہیں لوگ, ہیں ساتھ کریں گے؟ چلیں. تو
چلیں پریکٹس ساتھ کر لیں گے. سلائیڈ اکٹھے والی آخر میں آ رہی ہے, اس میں امر اور نہیں بھی آ رہے ہیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ اسی طرح سے کر لیں. چلیں اسلمت ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, ہاں یہ بتا دیں. اسلمنا, اسلمتی, اسلمتو, اسلمنا, اسلمتنا, ٹھیک ہے نا. اسلمنا, ایک دفعہ پھر کر لیں. اسلمت, اسلمنا, اسلمتی, اسلمتو, اسلمتنا, اسلمنا. ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے اسلمتی, اسلمتو, اسلمنا. ایک دفعہ اور کر لیں. اسلمنا, تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ نون شد والی جو ہے نا, اس میں وہاں پہ اسلم تم تھا, تو یہاں پہ میم کو نون شد کے ساتھ ریپلیس کرے اسلم تننا بن گیا. اسی طریقے سے جیسے ہم نے فعالت کی گردان میں کیا تھا. فعل مضارع میں آ جائیں. فعل مضارع میں وہاں پہ ہم نے جب فعالت میں کیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ تفعلو, یاد ہے نا, ہاں انتا تفعلو ریا تفعلو. تو یہاں پہ جب اسلمہ کی گردان کی تھی ہم نے, تو اس میں وہاں پہ تسلیمو تھا, ٹھیک ہے نا. تو اسی سے یاد رکھیں, پہلا صیغہ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور باقی وہی ہے جس طریقے سے ہم نے اس میں کیا تھا کہ یہاں پہ واو نون کی جگہ نون آ گئی تھی, یہاں پہ یا ایڈ ہو گئی تھی اس میں, اور یہاں پر اسی طریقے سے نون جو یہاں پر یسلمنا تھا اسی سے تسلمنا بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیں. تسلیمو, یسلمنا, تسلیمینا, اسلیمو, تسلمنا, نسلیمو. میں ایک دفعہ اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے یسلمنا, اسلیمو, تسلمنا, نسلیمو. ایک دفعہ اور کر لیں. یسلمنا, تسلمینا, اسلیمو, تسلمنا, نسلیمو. تو اس میں بھی جیسے وہاں پہ تفعلینا تھا, یہاں پہ تسلیمین بن رہا ہے. صرف یا اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جب واحد کا صیغہ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا, جب آپ اس وقت یا والا آتا ہے, اور ادھر ایک شروع میں یا جو ہے یاد رکھنی ہے, جیسے ہی آپ واحد سے جمع کی طرف جائیں گے نا تو یا سے شروع ہو جائے گا. بس یہ دو ٹپس اگر آپ یاد رکھیں تو پوری گردان جو ہے آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. امر اور نہیں بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے مذکر میں ہم نے کیا تھا اسلم, اسلمو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا اسلمی, اسلمنا, ٹھیک ہے نا. وہاں پر تھا لا تسلم, ہے نا, اور لا تسلمو تھا. یہاں پہ مؤنث میں کیا آ جائے گا, ہاں لا تسلمی, لا تسلمی اور لا تسلمنا, ٹھیک ہے نا. بس یہ دو چیز اگر ہم یاد رکھیں گے نا تو جو بنیادی گردان آپ کی ثلاثی مجرد والی تھی اس سے پھر اس پہ آنا مشکل نہیں ہے. اور جو فاعل اور مفعول ہے اس کا تو بہت ہی آسان ہے کہ آخر میں گولتا لگانی ہے. یہاں پہ ہم نے اسم فاعل اس کا کیا کیا تھا, مسلمن مذکر میں کیا تھا اور مسلمن تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا مسلمتن اور مسلمتن, بس یہی فرق ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ الحمدللہ اسلمت کی پوری مؤنثی گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے. اس کی ہم ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو آئیے شروع کریں. اسلمت, اسلمنا, اسلمتی, اسلمتو, اسلمتنا, اسلمنا, تسلمو, یسلمنا, تسلمینا, اسلمو, تسلمنا, نسلمو, اسلمی, اسلمنا,
لا تسلمی، لا تسلمنا، مسلمتن، مسلمتن، مصدر تو وہی رہے گا، ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا، آپ لوگ بولیں گے تاکہ زبان پہ چڑھ جائے. اسلمتی، اسلمنا، تسلمو، یسلمنا، لیمینا، اسلمو، اسلمنا، مسلم، اسلمنا، لا تسلمی، تسلمنا، تم. ایک دفعہ اور کر لیں، میں اشارہ کروں گا، سب لوگوں نے ایک ساتھ بولنا ہے تاکہ پھر ذہن میں پکا بیٹھ جائے نا. ٹھیک ہے، ایک ساتھ کوشش کریں، سب لوگ ایک ساتھ بولیں. ماشاء اللہ. ہاں ہاں، دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا اس کو زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہاں، وہاں پہ کیا تھا، اسلم تھا نا، تو ہاں یہ اس میں صرف یا لگانی ہے. پھر سے کر لیں اس کو. ماشاء اللہ. اسلام اس لیے میں الگ سے نہیں کرا رہا ہوں کہ وہ دونوں مذکر مؤنث دونوں میں سیم ہی ہے نا، اس لیے. ٹھیک ہے، تو اس کی اب آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. کچھ ابھی بول چال میں تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے، باقی گھر جا کے پریکٹس کریں گے. اور اگین اگلی کلاس میں آگے سب لوگوں نے سنانا ہے، کیونکہ مؤنث کے صیغوں کی پریکٹس کم ہوتی ہے، اس لیے ہمارا تجربہ یہی ہے کہ اکثر بھول جاتے ہیں. اور جب قرآن کریم میں آتا ہے فعل ماضی کا پہلا صیغہ، جیسے آج احاطہ آیا تھا، اس کو تو پہچاننا آسان ہوتا ہے کہ بھئی آخر میں تا لگی ہے، مگر باقی صیغوں میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ لوگ اس کو پکا کر لیں گے نا، آگے اپلائی کرنے میں آسانی رہے گی جب قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے. تو بول چال میں اگر میں سوال کروں حل اسلمت، تو نعم اسلمت. حل اسلمنا، حل اسلمتی اگر کسی مؤنث سے پوچھا جائے تو ہاں، مذکر مؤنث سیم ہے جواب میں. حل اسلمتن، حل اسلمت للہ، نہیں اسلمت ہوگا نا، اسلم تو کیسے ہو جائے گا، وہ تو اس کا اشارہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ہاں، اپنی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حل اسلمنا للہ، حل اسلمت للہ، حل اسلمتن للہ. ماشاء اللہ. حل تسلیمو، کیا جواب دیں گے؟ ہاں نعم تسلیم. حل یسلمنا، حل تسلمینا. اشارہ کریں گے تو پتہ چلے گا، ایک انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. حل تسلمنا، ہاں نسلم. حل تسلم للہ، حل یسلمنا للہ، حل تسلمین للہ، اسلم للہ، حل تسلمن للہ، اسلمی. ہاں اس نہیں، اس نہیں ہو سکتا نا، یہ فعل مضارع ہے، جو مذکر کا صیغہ تھا وہی مؤنث کا بھی صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اسلمنا، ہاں نسلم. ٹھیک ہے، اسلمی للہ، اسلمنا للہ. الحمدللہ پہلا لیسن ہمارے یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کر کے نا تو پھر ہم سیکنڈ لیسن شروع کرتے ہیں. کوشش کریں بس 10 منٹس کی بریک کر کے ہم واپس آ جائیں، 8 بجے اگلا لیسن شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا.
بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کے دوسرے سبق کے لیے صفحہ نمبر 11 اشارہ ڈی۔ جس طرح پچھلے لیسن میں نے بتایا تھا کہ اس صفحے کا آخری اشارہ جو ہے ایک ہی آیت ہے، یہ آیت نمبر 83، جس کا اشارہ ہے میثاق بنی اسرائیل۔ تو ان اشاروں کی ایک دفعہ جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ۔ شارٹ میں اگر ہم کہیں گے تو پہلا اشارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، میثاق۔ تو اس کو میثاق سے ہم یاد رکھیں گے، اور ٹاپک وہی پیچھے سے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیاں، بدعمالیاں اور باطل عقائد جو ہے ان کو یاد کرایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اسباق جو اس ایک آیت سے ہم لے سکتے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ تو یہ جو خاص طور سے جو بنیادی عقائد اور اعمال ہیں اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ابراہیمی ہے۔ جی، نئے الفاظ جو آئیں گے آج، صرف پہلی لائن میں کوئی نیا نہیں ہے، دوسری میں بھی نہیں ہے، تیسری میں میرے حساب سے تو ایک ہی نیا لفظ آ رہا ہے، باقی دونوں آپ کو آتے ہیں، اور آخری لائن میں ایک نیا لفظ ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے 5 نئے لفظ کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھے ہوئے، مگر اگر میں دیکھوں تو ہمیں اس میں سے صرف 2 نئے لفظ لگتے ہیں، باقی سب آتے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجیے گا الحمدللہ۔ تو اس آیت کو ڈاکٹر صاحب نے 2 حصوں میں بریک کر لیا ہے، تو ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے 2 حصوں میں بریک کر کے۔ تو آئیے پہلا حصہ جو ہے اس کو سن لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں اس کا، وا از، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو جب از والا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ یاد کرو، ٹھیک ہے نا، اذکرو، ٹھیک ہے نا، یاد کرو جب، ٹھیک ہے نا۔ اخذنا، اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا، کون سا فعل ہے یہ؟ اخذا یاخذو، ٹھیک ہے نا۔ کون سا باب ہے اس کا؟ باب نصر ہے، اور ریفرنس فعل ہم نے کون سا پڑھا تھا جس کے وزن پہ ہے یہ؟ امارا یا مرو، ٹھیک ہے، حمزہ والا، گڈ۔ چلیں، میثاق، میثاق پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ عہد کو کہتے ہیں، پختہ عہد۔ بنی اسرائیل، اس کی ترکیب بھی یاد ہے، ہم نے پچھلے لیسن میں بھی کیا تھا، یہ اصل میں کیا تھا؟ بنین، ہاں ٹھیک ہے، ہاں۔ تو بنین سے جب یہ اسرائیل کے ساتھ ملا تو پھر وہ نون، ہاں، یہ والی چیز جو ہے نا اب اس نحو میں آتی ہے، اور یہ ہم اس QC4 میں اسی کورس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ جب یہ جوڑیاں بنتی ہیں تو پھر کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اندر۔ لا نہیں، تعبدون، اوپر ہوگا اشارہ کے نیچے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اللہ اللہ، و بی سے،
हाँ से अलवालिदैन, हाँ वालिदैन हो गया, एहसानन, हाँ एहसान अच्छा सलूक करना। ये उर्दू वाला एहसान नहीं है, अरबी वाला एहसान जो है ना, इसको जरा थोड़ा सा फर्क करना चाहिए। ये अरबी में जो एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू वाले एहसान से इस तरह से मुख्तलिफ। उर्दू में जो हम कहते हैं किसी के ऊपर एहसान करना नहीं, अच्छा, हाँ हुस्न सलूक जिसको कहा जाता है, अच्छा सलूक करना, तो एहसान। वाह जी, ये मैंने शायद पहले भी जब आया था जू, तो मैंने बताया था कि जू, जा और जी ये तीनों क्या होता है, इसका तर्जुमा होता है वाले। फॉर्म चेंज होती रहती है, क्यों चेंज होती है वो भी इंशाल्लाह इसी कोर्स में हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, किसी फोर में आगे जाकर के पढ़ लेंगे कि ये जू, जा और जी क्यों तब्दील होते हैं। ठीक है, सही है। जैसे हदीस में हम पढ़ते हैं जब अबू आता है कहीं पे अबा आता है, कहीं पे अबी आता है, तर्जुमा तो एक ही है ना। तो ये भी उसी तरह है, जब हम एराब पढ़ेंगे ना तब हमें समझ आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, कि जुल कुर्बा नहीं है, यहाँ पे जिल कुर्बा आया। ठीक है ना, चलिए अल कुर्बा भाई, हाँ कुर्बत वाले, करीब वाले, ये जमा है। वल यतामा, और हाँ यतीम की जमा यतामा। वल मसाकीन, हाँ मिस्कीन। तो इसमें भी ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है यतीम और मिस्कीन, इसलिए मैंने कहा कि कोई नया लफ्ज नहीं है आपके लिए ये भी, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत का अगला हिस्सा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी तशरीह वगैरह देखेंगे। وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और कहो लोगों से अच्छी बात और कायम करो नमाज और दो ज़कात, फिर तुम फिर गए मगर थोड़े तुम में से और तुम फिर जाने वाले हो। तो ये वही पीछे से कंटिन्यूएशन आ रही है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, क़राबत वालों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, और लोगों से अच्छी बात करो। ये वही कंटिन्यूएशन है, एक ही आयत है ये। तो इसका भी लफ्ज़ी तर्जुमा जल्दी से कर लें, तकरीबन सब आपको आते हैं सवाए एक लफ्ज़ के। वाह क़ूलू, हाँ लिन्नासी हुस्नन, असल में हुस्न जो है हुस्नुन होगा, यहाँ पे किसी वजह से ये हुस्नन आ गया है ना। ठीक है, तो अच्छा उर्दू में भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है ना, ठीक है, खूबसूरती के लिए। व अकीमू, इसका इशारा करें, अकामा युकीमू का हमने पूरी गर्दान की हुई है। नहीं ये हाँ ये फेल कौन सा है, अमर है। ठीक है जी, जमा में आ गया। और अकीमू क्या चीज़, अस्सलाता, ठीक है नमाज। वाह आतू, ये भी हमने फेल पूरा किया हुआ है। कौन सा फेल है ये, हाँ अता या अती है कि आता यूती है, ये याद करें हैं। नहीं नहीं नहीं, सोचें जरा क्या फर्क था दोनों में हैं। हाँ देखें, एक हमने पढ़ा अता याती, ठीक है ना, वो हाँ आने से था, और ये है आता युती। ठीक हो गया, तो इसलिए इसका तर्जुमा हो रहा है और तुम सब दो। ठीक है ना, आतू इसका वाहिद था आती, जो अजान के बाद वाली दुआ में भी हम पढ़ते हैं, वह आती मोहम्मद वसीलत वल फजीला, है ना, तो ये वही आती है। दो अज़्ज़काता, आता, ठीक है, ज़कात दो। सुम्मा फिर तवल्लई तुम, इसका इशारा करें तवल्लई तुम का, इसकी तवल्ला या तवल्ला हमने पूरी गर्दान की हुई है ना, तो तवल्लई तुम का इशारा बहुत आसान होना चाहिए फिर। ठीक है ना, यही मैं कहता हूँ जो मजीदुन फी की गर्दानें रेफरेंस वाली हमने की थी ना, ठीक है, वो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, फेल माजी है, ठीक, जमा का सीगा, इल्ला कलीलन मिनकुम व
انتم تم سب, یہاں لکھا ہوا نہیں پڑے نا, ویسے انتم کا اشارہ جو ہم نے کیا ہوا ہے, انتم تم سب معرضون, معرض جو ہے نا یہ ایک نیا لفظ آیا ہے, ٹھیک ہے نا. اعرض یعرض, یہ بھی پھر جانے کے معنوں میں ہی آتا ہے, تھوڑا سا فرق ہے تولا اور اس میں نہیں, جب ڈیٹیلز میں دیکھیں گے تو تھوڑا سا مفہوم کا فرق ہوتا ہے, لفظی ترجمہ سیم ہی ہے, پھر جانا. ہاں ہاں, اردو میں اعراض برتنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. معرض آپ بتائیں نا, مسلم کیا اشارہ ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک, فاعل ہے نا, اسم فاعل ہے اور اس کی جمع ہے مزید فیس, ٹھیک ہے. تو بس یہ اگر آپ صیغے پہچانیں گے نا تو بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ فعل زیادہ تر پڑھ چکے ہیں ہم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تو کیا لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے. یہاں اس وقت کے مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تھا. ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے. دعا, احتساب, پلان کے فارمولے کو زندگی میں لائیے اور اس آیت میں بیان کیے گئے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیے. سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ, یتیموں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا ہے. اچھا, یہ رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ ہے, اس میں ایک سب سے اچھی جو بات سمجھنے والی ہے ہمارے یہاں, ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے, کہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی ایک ہی چیز ہے. میں ہمیشہ اس چیز پہ تھوڑا سا زور دیتا ہوں کہ بھئی صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا, صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو عام طور پہ حسن سلوک سمجھا جاتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ. تو اس میں بہت فرق ہے, اور ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا بھائی, سگے بھائی بہنوں میں اور دوسرے رشتہ داروں میں کہ جی آئندہ مجھ سے نہیں ملیں گے, اور باقی لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ملایا جائے. تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا جو ہے نا, یہ بہت اہم ہے. ہمارے دین میں اس کی بہت اہمیت ہے, اور سوسائٹی میں اس چیز کی بہت اہمیت ہے. آپ دیکھیں اکثر عدالتوں میں بھی جا کر کے دیکھیں, لڑائی جھگڑے کیسز جو ہوئے ہوئے ہیں وہ خاندان کے اندر ہی لوگوں کے ہوئے ہوئے ہیں, جائیداد کی تقسیم میں, دوسری چیزوں میں لڑائی جھگڑے ہوئے ہوئے ہیں. اور آئے دن خبروں میں آتا رہتا ہے کہ پھر لڑائی جھگڑا بلکہ مار کٹائی تک نوبت آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صرف اچھا سلوک ہی نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا جو ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے دین میں. یتیموں کے ساتھ پھر اچھی طرح سے پیش آنا, مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا چاہے کوئی بھی ہو. یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمارے دین میں ہے کہ جس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اس کو سلام کرنا, یہ بھی ہمارے کلچر میں چیز ختم ہوئی ہوئی ہے. اور خاص طور سے اس چیز کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ایمفیسس کیا ہوا ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, ہمارے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے. پھر نماز کو قائم کرنا, صرف نماز پڑھنا نہیں, نماز کو قائم کرنا, یعنی جماعت کے ساتھ وقت پر اور نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیے. زکوٰۃ ادا کرنا, اس کے مستحقین تک پہنچانا. تو اگر ہم اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. ہم عبادات میں, اخلاق میں, بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اچھے اور بہتر ہو جائیں گے. اب یہ یاد رکھیے گا بات کہ ہر دین جو ہے نا اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھی سوسائٹی اسٹیبلش کی جائے, ایک اچھا معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل ہو. تو عبادات کو اگر ہم صرف اپنی ذاتی زندگی تک رکھیں گے, معاشرتی پہلو اس کا جو ہے وہ الگ ہو جائے گا, تو پھر اچھا معاشرہ کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتا. جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے ویسٹ میں خاص طور سے
کہ جی عبادات اور عقائد کو ذاتی فعل بتا دیا جاتا ہے، اجتماعیت سے اس کا تعلق نہیں ہے کوئی، جس کی وجہ سے اچھی سے اچھی سوسائٹی جو ہے اس کے اندر اس وقت دیکھیں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور ہماری سوسائٹی بھی، میں آئی ایم سوری ٹو سے، مگر کوئی اچھی سوسائٹی میں نہیں سمجھتا اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین اسلام کے اوپر استوار نہیں ہوئی ہوئی ہے. سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں، اس لیسن میں شامل کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. کوشش کر لیں اس کو بھی، عربی میں سب لفظ آتے ہیں اس کی. پچھلی والی حدیث میں پھر بھی کچھ نئے لفظ تھے، اس میں شاید ہی کوئی نیا لفظ ہوگا. آئیے پڑھتے ہیں. عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ، ابی بکرتا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو ابی بکرا، یہ ابی بکر نہیں ہے، یہ بکرا، ٹھیک ہے نا. عن ابیہ، ہاں یعنی کہ عبد الرحمن نے اپنے والد صاحب سے، ٹھیک ہے. قال، کہا، کیا کہا انہوں نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اخبرکم، ہاں کیا تمہیں نہیں میں خبر دوں، نہیں بتاؤں میں تمہیں، تم سب کو، بھی سے یا کے بارے میں، اکبر الکبائر، اکبر آپ پڑھ چکے ہیں، کبیر کی جمع ہو گئی کبائر، تو اکبر الکبائر، اکبر ہم نے پڑھا ہے اسم، ہاں زیادہ، تو ہاں تو بڑے بڑے گناہ، جس کو گناہ کبیرہ ہم اردو میں کہتے ہیں. تو ان کا کیا میں اس کی خبر نہیں تمہیں نہیں بتاؤں کہ کون سے والے بڑے گناہ کون سے ہیں، سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ قالو، ان سب نے کہا، کیا کہا؟ بلا، یہ وہی والا بلا ہے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کیوں نہیں. ہاں ٹھیک ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، کیا فرمایا انہوں نے؟ ہاں الاشراک، کیا چیز؟ پہلا جو کبیرہ گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک کرنا. اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ٹھیک ہے نا. وعقوق الوالدین، اچھا اب یہ ایک نیا لفظ آ گیا، پوری حدیث میں جو ہے نا ایک نیا لفظ آیا ہے آپ کے، حقوق. اس کا پیٹرن اگر میں کہوں جیسے حقوق استعمال ہوتا ہے، اسی طرح حقوق ہے نافرمانی، ٹھیک ہے. حق کن سے حقوقن بنا تھا نا، اور حقہ کہاں سے آیا تھا؟ حقہ یحق ظن یظن کے وزن پہ. تو اسی طرح یہ حقوق جو ہے یہ بھی حقہ یحق، ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، جیسے وہاں پہ ظن تھا، ٹھیک ہے نا، ظن یظن میں، اسی طریقے سے. تو یہ حقوق جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، نافرمانی ہو گئی. تو حقوق الوالدین کیا ہوا؟ والدین کی نافرمانی. تو اب بتائیں اس پوری حدیث میں ایک نیا لفظ آیا، باقی سب آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہی طریقہ تھا ہمارا جب ہم انگریزی سیکھ رہے تھے، اس وقت کیا کرتے تھے؟ انگریزی کا اخبار پکڑ کے خبر پڑھتے تھے، پورا جملہ سمجھ میں آتا تھا نہیں؟ اسی طرح سیکھا تھا نا. تو عربی بھی ایسی آئے گی، میں بتا دوں آپ کو. جو حدیث، جو آیت کہیں لکھی ہوئی نظر آئے، پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں. آدھے ہی الفاظ بھلے سمجھ میں آئے، مفہوم کچھ تو سمجھ میں آئے گا. تو اب سے ہم نے یہ طریقہ رکھنا ہے انشاءاللہ. چلیں الحمدللہ یہ والی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. ترجمہ ایک دفعہ پھر ہم پوری آیت کا ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات. اچھا یہ یہاں پہ ایک دفعہ رک جائیں، پیچھے میں سوچا تھا بتاؤں گا یہ والی بات بھی، کہ جو لوگوں سے اچھی بات کرنا جو ہے نا، یہ بھی جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو. یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ تر بری باتوں کو پھیلانے میں لگے ہیں آج کل. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں زیادہ تر برائیوں کی خبریں اس کو ہم پھیلائے جا رہے ہیں، گناہوں کی باتیں اس کو ہم پھیلائے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں اور ہم بھی آگے پھیلا رہے ہیں اس کو. تو اگر ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو، تو میں اس کو کہوں گا کہ یار آگے آپ اچھی بات بھیجیں یا کچھ نہ بھیجیں، ضروری تھوڑی ہے کہ فارورڈ کریں ہر چیز جو آ گئی آپ کے پاس. اور بلکہ اس کو بھی ڈسکریج کریں. اس نے آپ کو بھیجی ہے، اس کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا پھیلا رہے ہیں. اگر معاشرے میں کسی نے کوئی گناہ کا کام کر دیا ہے، کوئی برائی کر دی ہے،
اس کو پھیلانا، بلکہ آج کل تو اس کی تصویریں ویڈیو تک پھیلا دی جاتی ہیں اور منٹوں میں پھیل جاتی ہیں. آپ سوچیں ذرا، جس کو کہتے ہیں نا وائرل ہو گئی کوئی برائی سوسائٹی میں ہو جائے تو غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے ہم نے اچھی بات کرنی ہے. تو اسی طرح جب سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے تو اچھی بات پھیلانی ہے ہم نے. نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو دینا. پھر تم پھر گئے، تم میں سے چند ایک کے سوا تم پھر جانے والے ہو. تو یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی کہ ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا ان سب باتوں کا، مگر تھوڑے سے لوگ اس پہ عمل کرتے رہے، باقی سب لوگ جو ہے اس سے پھر گئے تھے. آج ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ زوال کا سبب کیا ہے ہمارا، کیونکہ ان میں سے ہم کتنی چیزوں پر قائم ہیں ابھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے صحیح دین پر عمل کرنے کی. اسباق، دعا اور پلان جو اس سے مل سکتے ہیں ہمیں. دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے تھے. بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے. اور کسی نہ کسی صورت میں یہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور 10 کمانڈمنٹس اگر آپ دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے. دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ ان 8 شعبوں میں سے ہر ایک شعبے میں بہتر بننے میں میری مدد فرما. پلان کیا بنائیں گے ہم؟ کہ انشاءاللہ میں پلان بناؤں گا کہ ان 8 چیزوں کو کیسے زندگی میں لایا جا سکتا ہے، خاص طور سے ان شعبوں میں جن میں میں کمزور ہوں. اسماء اور افعال اس آیت میں جو آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے والدینی. تو والد یہاں پہ دیکھیں 2 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کیا؟ یہ تثنیہ 2 والا. آج ہم نے گرامر پورشن میں تثنیہ ہی پڑھنا ہے، ضمائر اور فعل میں جو 2 والے صیغے آتے ہیں. تو یہ جمع نہیں ہے بلکہ 2 والا ہے، والدین. ٹھیک ہے. اس کے بعد یتاما، یہ جمع ہے، یتیمن کی جمع یتاما. اور مساکین، مسکینن کی جمع مساکین. الصلاۃ ہمیں آتا ہے، صلوات ہم پڑھ چکے ہیں. افعال میں آ جائیں جو صحیح والے 3 حروف والے ہیں. سب سے پہلے تعبدونا. کون سا فعل ہے یہ؟ ہم کسی 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. عبدہ یعبدو آتا ہے نا سب. ٹھیک ہے چلیں بھائی. اس میں جو یاد رکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ ہاں عبادتن ہے اس کا مصدر. ٹھیک ہے نا، عبدن نہیں ہے. حسن. ٹھیک ہے. یہ باب کروما سے ہے. باب کروما ہم نے پچھلے کورس میں نہیں پڑھا تھا نا، اس کورس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی 1-2 لیسن کے بعد ہی آ جائے گا یہ باب کروما. ہم نے پڑھنا ہے اسی لیسن میں. تو حسنا، یحسنو، احسن اور حسن ڈیش حسن. ٹھیک ہے. کمزور والے دیکھ لیں. کمزور والا نہیں ہے یہ، حمزہ والا محموز. آج ہی ہم نے پڑھا تھا اس کا. اخذا یاخذو کر لیں جلدی سے اسی کردان. اخذا یاخذو، خذ آخذ، ہاں خذ اخذن. ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی ماخوذ جو استعمال ہوتا ہے نا، یہ وہی ہے. قولو قالا کی گردانہ میں آتی ہے. قلیل دیکھ لیں، یہ پہلے بھی ویسے آ چکا ہے. قلا یقلو. ٹھیک ہے نا. کون سا باب؟ کون سا یہ باب؟ کون سا ہے باب؟ زیر سے پہچان لینا فوراً کہ باب دربہ ہے. فعل مضارع میں زیر باب دربہ میں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مگر وزن جو ہے نا اس کا وہ ہے دلہ یدلو. ٹھیک ہے نا. تو قلا یقلو، قلہ، قلیل ڈیش اور قلن. یہ فعل پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی فری وزن وہی ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. وزن باب دربہ ہے. ٹھیک ہے. مزید ان فی میں دیکھ لیں. احسان، احسنا یحسنو، احسن، محسن، محسن اور احسان. ہاں احسان. باب کون سا ہے؟ افعال. وزن کیا ہے؟ اسلم یسلمو، کیونکہ تینوں صحیح حروف ہیں مادے کے. اقیمو، ہاں ہم نے لیسن کے دوران کر لیا تھا. اقامہ یقیمو، اقم
मुकीमुन, मकामुन और इकामतुन, ठीक है ना। बाब इफाल है और मादे के रूप में क्योंकि बीच में कमजोर आ गया वाव, इसलिए इसकी गर्दान थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई। आतू, ठीक है ना। आता युती, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखिएगा, अता याती जो है वो सुलासी मुजर्रद से था, बाब दराबा से था। आता युती जो है ये मजीदुन फी से है, ठीक है। और बाब कौन सा है इसका? इफाल है। ईता उन इसका मस्दर है। तवल्ला या तवल्ला, इसकी पूरी गर्दान हमने किसी थ्री में की थी, तो ये हमें आता है, ठीक है ना। और ये तवल्ला या तवल्ला का बाब कौन सा था? बाब तफाउल, ठीक है ना। इसका बुनियादी फेल हमने कौन सा पढ़ा था? नहीं, तफाउल है ये, तफाउल नहीं है, ये तफाउल है। तदब्बरा या तदब्बरो, और उसी का फिर कमजोर वाला जो था वो हमने पढ़ा था, क्योंकि देखिए इसमें दो कमजोर आ गए मादे में, शुरू में वाव और आखिर में या। तो इसकी जो गर्दान थी तदब्बरा या तदब्बरू से काफी मुख्तलिफ हो गई थी, तवल्ला या तवल्ला, ठीक है। तो इसकी आप रिवीजन करते रहा करें। क्यूसी थ्री में जो गर्दानें सेलेक्ट की थी ना डॉक्टर साहब ने, जो आपके लेसन में डाली हैं, उसकी कोई वजह है, उसके वजन पे बहुत सारे फेल आते हैं कुरान करीम में, तो उसको अप्लाई करना हमें आसान हो जाएगा। जैसे यही आरदा भी आया है बाब इफाल से, अगर आपको असलमा युस्लिमो की गर्दान याद है तो आरदा युरिदु, आरिद, मोरिद, मोरद और इराद, आसान हो जाएगा। चले अल्हम्दुलिल्लाह। आइए ग्रामर की तरफ। ग्रामर में आज के लेसन में जो हमने चीज सीखनी है वो क्या है? दो वाले सीखे, क्योंकि देखिए हमने ज़मायर में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों कर लिए, वाहिद और जमा में किए थे, ठीक है ना, दो वाले सीखे नहीं किए थे। इसी तरह फेल में भी हमने यही किया, मुज़क्कर और मुअन्नस कर लिए, वाहिद और जमा कर लिए, मगर दो वाले। अरबी में क्या है? वाहिद है, तस्निया और जमा, ठीक है ना। जमा क्या है? तीन या तीन से ज्यादा जमा है, तो दो वालों के लिए अलग सीगे इस्तेमाल होते हैं। तो शुरू में क्योंकि कुरान करीम में भी कम इस्तेमाल होते हैं, और शुरू में आसानी के लिए डॉक्टर साहब ने हमें 6 सीखों से शुरू कराया था, याद है ना। क्यूसी वन में हमने हुआ के बाद हम कर दिया था, ठीक है ना। तो अब हम दो वाले सीखे जो है ना, पहले ग्रामर, पहले ज़मायर में सीख लेंगे, और फिर ज़मायर में भी दोनों डिटैच्ड और अटैच वाले जो हमने मुनफसिल और मुत्तसिल किए थे, उसके बाद फेल के अंदर सीख लेंगे, ठीक है ना। तो अगर रिकॉल करें आप, जो हमने मुज़क्कर में पहले सीखा हुआ था, हुआ के बाद फिर हम आता था, ठीक है ना। दरमियान में हमने दो वाला छोड़ दिया था, तो दरमियान वाला हो जाएगा हुमा। तो अब हम इशारा कैसे करेंगे? देखें, हुआ एक उंगली से किया हमने, हुमा दो उंगलियों से, दो उंगलियां राइट साइड पे, हुमा, हम चार उंगलियां, ठीक है। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, और हम वो सब मर्द, ठीक हो गया। क्लियर है? बहुत आसान है। हुआ के बाद हुमा और हम, ठीक है। तो वो जो मीम आ रही है वो उसी में। उसके बाद हमने अंता और अना किया हुआ था ना, अंता और अना किया हुआ था। अब अंता और अना के बाद जो है एक दो वाला सीगा और डाल देंगे हम, अंतुमा, ठीक है ना। सही, दो वाला सीगा अंतुमा। मैं अंता और अना के बाद कह रहा हूँ, हाँ जब आप अंतुम से करेंगे तो फिर, मगर हमने जो प्रैक्टिस की, हमने तो ऐसे प्रैक्टिस की है ना, अंता नहीं, हाँ अगर तीनों सामने की तरफ इशारा करेंगे फिर इस तरह करेंगे हम, ठीक है। मगर डॉक्टर साहब ने जो ये सीक्वेंस बताई है, क्योंकि ये बोलचाल के लिए होती है ना, तो हमने हमेशा अंता के बाद अना किया था, फिर अंतुम के बाद नाहनु किया था ना। तो हम सीक्वेंस अगर वही रखें, फ्रैंकली बताऊं, सीक्वेंस की प्रैक्टिस हमारी भी वही है, हुआ हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, अना नानो, हमारी प्रैक्टिस वही है। मगर क्योंकि इस कोर्स में डॉक्टर साहब ने ये सीक्वेंस रखी है, तो इसलिए फिर हम ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, और यही मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। सही,
हाँ वो मुज़क्कर और मुन्नस जब दोनों करेंगे ना तो फिर हम उसी तरह से कर लेंगे, चलें। मगर अभी तो क्योंकि इस कोर्स में मैं नहीं चाहता कि जो डॉक्टर साहब ने जो फिलॉसफीज की रखी है बोलचाल में और समझने के लिए, आयतों को आसानी के लिए, उससे मैं डेविएट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए हम यही रखेंगे अभी। अंता, अना, अंतुमा, उसके बाद अंतुम, फिर नाहनु। ठीक है, तो ये वाली सीक्वेंस हम रखेंगे। जब अंतुमा कर लेंगे उसके बाद अंतुम और नानो। अच्छा ये याद रखेंगे, देखें, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपने लिए जो है ना, या तो मैं एक हूं या जमा, दो का सिगा नहीं है। हाँ, जबकि गायब के लिए और मुखातब के लिए जो है ना दो का सिगा है, अपने लिए नहीं। जैसे हमने कहा था कि मुतकल्लिम जो है अपने लिए, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस का भी फर्क नहीं है। तो ये आसानी हो गई कि हमने सिर्फ गायब में और मुखातब में दो वाला सीगा सीखना है, तो कुल दो ही सीखने, वरना आपको तीन सीखने पड़ते मुज़क्कर के, फिर तीन मुअन्नस में भी जाते आप। ठीक है ना, तो अभी ये आसानी है। ठीक है, तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अना, अंतुमा। अब ये दो उंगलियां सामने की तरफ, अंतुम, नहनु। ठीक है, फिर आ जाए, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अना, अंतुमा, अंतुम। अंतुम सामने की तरफ होगा, हाँ अंतुम, नहनु। ठीक, मैं इशारा करूंगा, आप लोग बोलेंगे। ठीक है, अंतुमा के बाद अंतुम जो है ना, इसको थोड़ा सा एक दफा और कर लें। सॉरी, दोबारा से सब लोग एक साथ बोलेंगे। ठीक है, दोबारा से करते हैं। ना, एक दफा और कर ले, पक्का हो जाएगा मेरा ख्याल है। अच्छा, कुछ लोग राइट से कर रहे हैं, कुछ लेफ्ट से कर रहे हैं, इस वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रही है। अभी तो हम मुज़क्कर कर रहे हैं ना ठीक है, तो सब लोग राइट पे आ जाएं प्लीज। मुअन्नस वाली करेंगे बाद में, दोबारा से। माशाल्लाह, प्रैक्टिस कराएगा कोई आगे? माशाल्लाह, तो दो के जो सीगे ज़मायर में हैं हमारे, वो कौन से? हुमा और अंतुमा। बस इसको याद रख लें, बाकी तो वही हैं जो आप पहले से सीख चुके हैं। तो अरबी बोलचाल में जो है ना, वो जब दो के सीगे बनाने के लिए या समझने के लिए जब कुरान करीम में आएगा, तो टिप क्या कि जमा के सीगे के आखिर में अलिफ मद का इजाफा कर दिया जाए। वाव नून हो तो अलिफ नून कर दिया जाए, जैसे मुस्लिमून से मुस्लिमानी। हाँ, ये इसमें जेर हो जाता है, ये देख लीजिएगा, मुस्लिमानी। ठीक है ना, तो जब हम कहेंगे मन हुमा, तो इसके जवाब में हम कहेंगे हुमा मुस्लिमानी। ठीक है ना, हाँ, दो दो मुसलमान है ना, तो मुस्लिमानी। ठीक है ना, मन अंतुमा, तो आप क्या जवाब देंगे? नाहनु, हाँ, मुस्लिमान। ठीक है, अब अगर हम जमायर मुत्तसिला की प्रैक्टिस करें, वही दो में जो हमने पहले की थी, रब्बोहू के बाद हमने क्या कहा था? रब्बोहुम कर दिया था। तो उसमें भी इसी तरह से होगा, रब्बोहू के बाद रब्बुहुमा। यहाँ पे देखें आ गया, वही रब्बुहुम वाले में अलिफ लगा के उससे पहले इंसर्ट कर दें इसको। यहाँ पर भी वही है, रब्बुकुम से पहले अलिफ लगा के रब्बुकुमा कर दें। और ये वाला जो सीगे, इसमें दो वाला नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने बुनियादी ज़मायर कर लिए हैं मुनफसिला, तो मुत्तसिला में कोई मुश्किल नहीं है। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। रब से ही कर लें, दीन से, किताब से, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है ना, रब्बुहू, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका,
ربی ربکما ربکم ربنا. ایک دفعہ پھر کر لیں. ربہو ربہما ربہم ربکا ربی ربکما ربکم ربنا. میں ایک دفعہ اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے, لیکن اگر بنیادی پکی ہوگی تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اور سب لوگوں نے ایک ساتھ بولنا ہے. ماشاء اللہ. کوئی پریکٹس کرا دے گا آ کر کے؟ آ جائیں آپ, کوئی بھی آ جائے, جلدی سے آ جائے. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کتنا آسان ہو گیا. آئی ایم شیور سب لوگ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ کلاس میں پھر اگین آپ لوگوں نے پریکٹس کر کے آنا ہے اور سب لوگوں نے کرنا ہے آ کر کے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہ والی بات. چلے, تو جو دو صیغے ہیں وہ کیا ہیں؟ رب ہما اور رب کما. تو ہما اور کما سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو. باقی رب کی جگہ تو آپ دین, کتاب, قلم کچھ بھی لگا لیں. بول چال میں پریکٹس کر لیں اس کی. من رب ہما, تو رب ہم اللہ. من رب کما, ربنا اللہ. اب فعل کے اندر ہم آ جائیں. فعل ماضی میں بھی اسی طرح دو والے سیکھے. جس طرح فعلا فعلو کیا تھا, اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ فعلا آ جائے گا. بس ایک الف ایڈ ہو جائے گا یہاں سے, واو کی جگہ پہلے الف یہاں پہ, اور یہاں پر بھی دو کے لیے ہم کیا کریں گے؟ فعلتو ما. ٹھیک ہے نا, یہ دو والا سیکھا ہوگا. فعلتو کے بعد فعلتما, پھر فعلتم, پھر فعلنا. ٹھیک ہے. تو ہم نے فعلا کی گردان کیسے کی تھی؟ فعلا کے بعد فعلو کیا تھا نا, اب فعلا ایڈ کر دیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح فعلتا کے بعد فعلتو کیا تھا, اب فعلتما ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد فعلتم تو وہی ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ایک منٹ. فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتما فعلتم فعلنا. ایک دفعہ پھر کر لیں. فعلا فعلا. اس کو ذرا میں جان کے کھینچ کے بول رہا ہوں تاکہ فرق آپ کو پتہ چل جائے. ایک جگہ صرف زبر ہے اور ایک جگہ الف کے ساتھ زبر ہے. تو پہلے والے کو مت کھینچیں, فعلا وہی رکھیں, اس کو فعلا نہیں بنائیں ورنہ وہ دو والا بن جائے گا. ٹھیک ہے, دوبارہ سے کریں. فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتما فعلتم فعلنا. میں اشارہ کروں گا, ایک دفعہ بولیں گے آپ لوگ. سب لوگ ایک ساتھ بولیں ورنہ مسئلہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ آگے پیچھے بول رہے ہیں. پلیز ایک ساتھ بولیں. پھر سے شروع کرتے ہیں. کسی نے نہ بول دیا, بھائی دوبارہ سے کریں. ٹھیک ہے, ابھی نہیں, دوبارہ سے. ایک دفعہ اور میں اشارہ کروں گا, سب لوگوں نے ایک ساتھ بولنا ہے. میرا خیال ہے سیغے سب کو آ گئے, سیکوینس میں پرابلم ہو رہی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اس کی پریکٹس کریں گے, ایک ہفتہ ہے ابھی, انشاءاللہ اگلے کلاس میں آ کر کے آپ لوگ پھر پریکٹس کرا سکتے ہیں اس کی. تو یہ فعلا اور فعلتما یہ دو صیغے ہیں جو فعل ماضی میں دو کے لیے استعمال ہوں. آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. حل فعلا, اب یہ دو کے لیے ہو رہا ہے, تو نعم فعلا. حل فعلتما, نعم فعلنا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں دو کا صیغہ نہیں ہے, وہاں جمع ہی آئے گی. ٹھیک ہے نا.
هل فعلا خيرا هل فعلتما خيرا الحمدللہ. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے آسانی کے لیے صرف فعل ماضی کے دو والے صیغے رکھے ہیں. زیادہ ٹاسک نہیں ہے. کوشش کریں کہ اگلی کلاس میں جب آپ آئیں نا سب لوگ آ کر کے یہاں پہ پریکٹس کرائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہوم ورک اپنا یاد رکھیں. جو ریٹن والا ہوم ورک ہے وہ میں آپ کو سافٹ کاپی میں بھیج دوں گا اور آپ کلاس کے لیے آپ مجھ سے لے لیں گے تاکہ پرابلم نہ ہو. اور ٹیچر بنیے, یہ چیز آپ لوگ سب یاد رکھیں. دیکھیں آج بھی جو پرابلم ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ پڑھا نہیں رہے ہیں. خود سے شیطان جو ہے کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ یہ کھولیں. شیطان چاہے گا کہ آپ اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں, یوٹیوب پہ کچھ دیکھ لیں, آپ کوئی خبریں پڑھ لیں, کوئی ٹویٹر پہ چلے جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, فیس بک پہ چلے جائیں. ہم سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے نا. تو اس لیے اپنے آپ کو بائنڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی اسٹوڈنٹ پکڑ لیں اور اس کو پڑھانا شروع کر دیں. فیملی میں سب سے اچھا ہے, فیملی میں نہیں ہے دوستوں میں, محلے والوں میں, رشتہ داروں میں, کہیں پہ بھی پڑھانا شروع کر دیں. بیسٹ ہے جب بھی آپ جتنا اچھا پڑھائیں گے اتنا اچھا خود سیکھیں گے. یہ میں بتا دوں آپ کو. تو دعا کر لیں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن جو لوگ ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل, ورنہ پھر ہم یہ سیشن اینڈ کر دیں.